آپ نے صحیح راہ دعا کی لیکن آپ نے آرمرز پہنے اسٹریٹجی بنائی. اب دیکھیں سینیریو ذرا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. وائی ڈڈ شی پٹ ہر چائلڈ ان دا بکٹ ان فرسٹ پلیس؟ تاکہ وہ ظالموں سے بچ سکے. اب یہ جو ٹوکری ہے کہاں پہ آ کے رکتی ہے؟ لینڈس فرعون کے گھر کے سامنے, کسی یعنی قبطیوں کے سامنے نہیں جاتی, یعنی اس بادشاہ کے سامنے, اس ظالم بادشاہ کے سامنے آ کے وہ ٹوکری رک جاتی ہے, کھڑا ہے وہاں پر. اب یہاں سے پتہ ہے کیا شیخ دیکھیں, فرام ہیئر یو کم ٹو نو کہ اللہ تعالیٰ کے پلان بڑے ڈفرینٹ ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ یو ایز اے مصلح اور یو ایز اے بلیور آپ کا ایک پرٹیکولر پلان ہو اور آپ کے پلان کے بالکل اپوزٹ ہو رہا ہو, لیکن یو ہیو ٹو ٹرسٹ اللہ's plans. اور دیکھیں پہلے اگر موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے یہ نہ کیا ہوتا کام اور موسیٰ علیہ السلام گھر میں رہتے تو پتہ نہیں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوتا, رائٹ. اب یہ سارا ایکٹ کیا, اب جہاں پہ باقی جو بنو اسرائیل کے بچے ہیں ان کی مائیں پریشان ہیں کہ کیا ہوگا, یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کو لے کے آیا جا رہا ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے کہا تھا نا کہ صرف یہی خاتون ہے جو دودھ پلا سکتی ہیں, تو ان کو پورے انٹوراج کے ساتھ لے کے آیا جا رہا ہوتا ہے ود پروٹیکشن, کوئی ان کو روکنے والا نہیں ہوتا. تو واللہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ کیسے پورا کیا. سو اٹس اباؤٹ ٹائم دا بلیورز شوڈ ٹرسٹ اللہ. ہاں تھوڑا سا ٹائم لگ سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتے. ان اللہ لا یخلف المیعاد. اس سے بڑی مشکل نہیں سوچے نا, اس سے بڑی کیا مشکل ہو سکتی ہے, کسی پہ آ سکتی ہے. اور ہم اس کو 2026 کی مشکلات اپنے گھروں میں, پاکستان میں جو مشکلات ہوتی ہیں عورتوں کو, بچوں کو, اسکول میں والدین کو, اور ان مشکلات سے ابھی پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کتنے والدوں نے خودکشیاں کی ہیں, ویڈیوز بنا کے خودکشیاں کی کہ جی مجھے یہ پرابلم ہے اور میں جا رہا ہوں, خدا حافظ. بیٹی بھی ساتھ جا رہی ہے, چھلانگ مار دی پانی میں. اب آپ اس آیت کو ساتھ رکھیں, موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو, موسیٰ علیہ السلام کو رکھیں اور اپنے آپ کو دیکھیں. آپ کیوں نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ اس طرح ٹرسٹ کرتے ہیں جس طرح انہوں نے کیا؟ تو آج اگر ہمارا بھی یہ ہوتا, انسٹرکشنز اگر صحیح طرح لیتے تو کبھی بھی یہ دن نہ آتے ہمارے. یہ اللہ کی تقدیر ہے. تم مجھے تو اعلیٰ قدر یا موسیٰ, میری تقدیر موسیٰ تجھے اپنے پاس لے کے آئی ہے. اور سبحان اللہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بچے کو جو پانی میں بہا دیا گیا اس کا فیوچر کیا ہوگا, پھر اور گھر لینڈ کرے کیا فیوچر ہوگا, ماں باپ سے دور ہے کیا فیوچر ہوگا, بندہ مار کے بھاگ گیا چھوڑ کے, یعنی آپ سمجھ لیں امیجن پاکستان میں ہے, چھوڑ کے ناروے چلا گیا ایک بندہ, کیا فیوچر ہوگا, واپس کبھی آئے گا؟ لگتا تو کچھ نہیں ہے. اور یعنی سبحان اللہ پہ شادی کر لی اور وہاں پہ لائف گزارنا شروع ہو گیا. یعنی دیر از نو, وہ تو ہے پلان. پتہ چلتا ہے کہ اپنی پلاننگ سے چیزیں نہیں ہوتی ہیں. تو مجھے تو اعلیٰ قدر یا موسیٰ تقدیر سے ہوتی ہیں. اب یوسف علیہ السلام کو بھی دیکھ لیں, سارا ان کا سینیریو ہے. کیا یوسف لگتا ہے کہیں بھی اسٹوری سے کہ یہ منسٹر آف ایجپٹ بنیں گے, امیر اور فائنانس منسٹر بنیں گے؟ ان رب لطیف لما یشاء. برو اللہ تعالیٰ لطیف ہے, ویری سٹل. سو یاد رکھیں میری اور آپ کی لائف میں جو کچھ ہو رہا ہے نا, اگر تو ہم اللہ والے ہیں, بس ہمیں اللہ والے بن کے رہنا ہے. ہمیں حق کو حق کہنا ہے, جھوٹ کو جھوٹ کہنا ہے, خوف نہیں رکھنا کسی چیز کا. ابھی تک جو ہماری بات ہوئی ہے, اللہ کے پلانز پہ ٹرسٹ کرنا ہے. اور ایک اور چیز اخوان, موسیٰ علیہ السلام کی لائف ٹرموائل میں گزری ہے اور پھر موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا وہ آگے پہنچ جاتے ہیں ایک ٹائم پہ. تو کہتے ہیں کہ جب خضر سے ملتے ہیں کہتے ہیں هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا, کہ میں آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں اس رشد کو سیکھنے کے لیے جو آپ کو عطا کی گئی ہے. if you want to convert your problems into opportunities and reward from Allah subhanahu wa ta'ala, you have to be a person of knowledge. آپ کو knowledge کے لیے محنت کرنی ہوگی, آپ لوگوں کا ڈرائیور بننا ہوگا, لوگوں سے جڑنا ہوگا, لوگوں سے اٹیچ ہونا ہوگا. شیخ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اے خضر آپ اپنے نالج کا سیکرٹ مجھے دیتے ہیں, انہوں نے کیا کہا هل اتبعک, آپ مجھے سکھا سکتے ہیں جو آپ نے. this shows you the humbleness and the humility, the other manners of موسیٰ علیہ السلام. Prophet already knows a lot. حالانکہ آپ کو پتہ ہے اہل علم کیا کہتے ہیں, موسیٰ علیہ السلام کا نالج خضر علیہ السلام سے زیادہ تھا. ہاں ایک پرٹیکولر نالج تھا جو کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں تھا, بٹ لک ایٹ ہز humbleness, humility. علم کے لیے ڈسکمفرٹ میں جانا, یہ نہیں کہ اپنے کمفرٹ میں بیٹھ کے علم کبھی حاصل نہیں ہوتا. اذا اعطیت علم کلک فیعطیک جزءہ, جب تک آپ اپنا سب کچھ علم کو نہیں دیتے ہو, علم اپنا جز آپ کو دیتا ہے. اور امیجن جو بندہ اپنا جز علم کو دے رہا ہو اس کو کیا علم ملے گا؟ آپ دیکھیں اسی سفر میں موسیٰ علیہ السلام نے ان ہز لائف ہی ٹریولڈ اے لاٹ, بہت سفر کیا انہوں نے, ٹھیک ہے نا. لیکن اس سفر میں علم کا جو سفر ہے انہوں نے کیا کر, لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا, کہ اس سفر نے, علم کا جو سفر ہے جو سیکھنے والا ہے, اس نے مجھے تھکا دیا. حالانکہ باقی سفروں میں اس طرح نہیں کہا موسیٰ علیہ السلام نے. اور شیخ دیکھیں سبحان اللہ, وہ جو کہتے ہیں نا اب علم کی تلاش میں جا رہے ہیں نا, جدوجہد مجاہدہ نفس دیکھیں, لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین او امضی حقبا, I will not stop, میں چلتا رہوں گا جب تک یا تو مجھے وہ جگہ نہ مل جائے جہاں سے میں خضر سے ملاقات ہے, او امضی حقبا, یا میں thousands of years. شیخ حقب one حقب means thousands of years. حقبا ایون قرآن میں سورہ نبا میں آتا ہے لابثین فیہا احقابا, احقابا is never ending, millions of years. تو کہتے ہیں حقبا میں thousands of years چلتا رہوں گا. Devotion for knowledge, determination. So you have to be a person of knowledge. علم کے بغیر تو زندگی. اچھا اس میں نا جب وہ مچھلی بھول جاتے ہیں پیچھے, رائٹ, وہ چل جاتی ہے,
اور جب پوچھتے ہیں اپنے اسٹوڈنٹ سے کہ کہاں گئی وہ مچھلی, وہ کیا کہتے ہیں, وما انسانی ہوں الا شیطان. شیخ یہاں پر نا مسلمین کے لیے بہت بینیفیشل پوائنٹ ہے. شیطان صرف وسوسہ نہیں کرتا, شیطان اللہ کے اولیاء, اللہ کے انبیاء اور مسلمانوں کو بھلاتا بھی ہے اور اس طرح اذیت پہنچاتا ہے. دیکھیں وہ پتہ نہیں کتنا آگے چلے گئے ہوں گے, صرف یعنی بھولنے سے ان کا ایک تو ٹائم ویسٹ ہوا, انرجی ویسٹ ہوئی, اور یہی معاملہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوا تھا. حالانکہ جو وہ 2 جیلرز تھے آپ کے ساتھ, آپ کو پتہ چل گیا تھا کہ اس نے نا نکل جانا ہے, تو آپ نے کہا تھا کہ میرا مینشن کر دینا اپنے بادشاہ کو, اور شیطان ہی بھلا دیا تھا نا. اچھا شیطان کے بلانے کی وجہ سے وہ کتنے سال جیل میں رہے. تو یہ شیطان کا ایک بہت بڑا ویپن ہے کہ وہ لوگوں کو, ایمان والوں کو نا بھلا دیتا ہے. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ شیطان سے بچنے کے لیے نا اپنے اذکار اور نیکیوں میں آگے بڑھنا بہت ضروری ہے. ادروائز ہی ول پنچ یو وتھ فورگیٹفulness, وہ نا آپ کو بھلاتا رہے. رمضان کے وعدے بھلا دے گا عید کے بعد شیخ. رمضان کے وعدے, اللہ سے عہد کہ میں قرآن نہیں چھوڑوں گا, میں دعائیں نہیں چھوڑوں گا, میں فلاں صدقہ, میں فلاں فیملی کو سپورٹ کروں گا. شیطان بھلا دیتا ہے, اور یہ اس کا وار تبھی کم ہوگا جب تک آپ کے اللہ کے ساتھ اسسٹنس ہوگی. وہ نا کہ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا مبصرون. تقوی والے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جب شیطان ان کو آ کے اچک لینا, تذکروا, اللہ کو یاد کرتے ہیں, فاذا هم مبصرون, پھر ایسے ہوتے ہیں جیسے ہر چیز کلیئرلی دیکھ رہے ہیں. تو اللہ کا ذکر یعنی نماز اللہ کا ذکر ہے, واقیم الصلاۃ یہ ذکر, قرآن اللہ کا ذکر ہے, انا نحن نزلنا الذکر, اللہ کا ذکر. آئی تھنک اللہ کا جتنا ذکر انسان کرے گا, اللہ کو یاد رہے گا, اتنا ہی اس دشمن سے دور ہو جائے گا. شیخ آج اگر ہم امت کا حال دیکھیں سیریسلی, آپ کو نا اپیرنٹلی ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ ہر طرف فتنہ فساد چل رہا ہے. whether you see it in Palestine, Lebanon, whether it is Sudan, Somalia, whether it is Pakistan, یعنی آپ مسلم کنٹریز میں جنرلی دیکھیں, یعنی ایک عجیب و غریب صورتحال ہے, اور حالات کبھی کبھار اتنے ڈپریسنگ ہو جاتے ہیں. اور ابھی ایپسٹین فائلز کا وہ ایک کھاتا کھل گیا ہے, 3 ملین ڈاکیومنٹس ہیں, پتہ نہیں کس کس کے نام باہر نکلتے آ رہے ہیں, and you're like, I mean, what is this mess? ہم کس دنیا میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں, and when is the change coming? چینج کب آ رہا ہے؟ میں یہ نا انوائٹ کرتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا ٹائم نکال کے سورہ قصص نکالیں, سورہ نمبر 28. سورہ اسٹارٹس ود دی مینشن آف موسیٰ علیہ السلام. شروع سے ہی نا موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرعون بدبخت تھا, اس نے زمین پر فساد مچایا ہوا تھا, ہم نے چاہا کہ ہم مظلوموں کی مدد کریں, ٹاکنگ اباؤٹ بنو اسرائیل, اور ان کو تمکین عطا فرمائیں, یعنی وہ اب جو ہے اب اچھے طریقے سے رہیں گے, فرعون کو یعنی تباہ کر دیا جائے گا. اچھا, یو ایز اے ریڈر یو وڈ بی ایکسپیکٹنگ کہ اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا, رائٹ؟ آپ کو پتہ ہے اگلا جو سینٹنس ہے یا آیت ہے وہ کیا ہے, کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو کہا کہ اپنے بچے کو دودھ پلاؤ. یعنی کہاں پہ قوم نے آزاد ہونا تھا اور یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے. تو اٹ مینز ابھی موسیٰ علیہ السلام نے بڑے ہونا ہے, انہوں نے جوانی کو پہنچنا ہے, اور وہ 8-10 سال اپنا مہر ادا کرتے ہیں. اور دیکھیں اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے اخوان, یہاں پہ 8-10 سال موسیٰ علیہ السلام اپنا مہر ادا کر رہے ہیں ان مدین, اور وہاں پہ بچوں کو ذبح کیا جا رہا ہے. What would you say about موسیٰ علیہ السلام, right? اور اس پورے سینیریو کو جیسے آپ نے کہا نا, اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي, اے موسیٰ ہم آپ کو تیار کر رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ کا میزان ڈفرینٹ ہے شیخ. ہم لوگ چاہتے ہیں کہ نا ایک ہی منٹ میں نا بس چٹکی بجا کے نا سب کچھ ٹھیک ہو جانا چاہیے, سب کو کینسل کر دو. اللہ تعالیٰ کا میزان دیکھیں, نہیں سب کو کینسل کر دو. سال کم ٹائم ہے, نہیں سب کو کینسل بھی کر دو. آج کچھ لوگ ہوتے ہیں سب کو ہی کینسل کر دیتے ہیں. یہ نماز پڑھ رہے ہیں, آپ مدرسوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ حفظ کر رہے ہیں, فلسطین میں یہ ہو رہا ہے, کینسل 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 سب چھوڑ دو. یہ کیا چکر. اور شیخ یہ بڑا اچھا پوائنٹ ہے. اس میں ایک آیت کوٹ کرتا ہوں. لوگ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور آپ علم سیکھ رہے ہیں یا عبادات میں کر رہے ہیں, اور تراویحیں پڑھ لو, نماز روزہ حج زکوٰۃ پڑھو. نو ڈاؤٹ اس میں جہاد تو ڈیفینیٹلی شامل نہیں کرتے, ایک پورشن آف دین بتاتے ہیں, شاید لوگوں کو جان بوجھ کے ذرا پھیرنے کے لیے. جہاد بھی کرنا ہے, اور جہاد ایک بہت ابینڈنٹ سنت ہے, سنت متروک ہے, محجور ہے, وہ کرنا ہے لازمی. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہاں پہ بچے قتل ہو رہے ہیں, موسیٰ السلام کو اپنے پاس بلاتے ہیں, کہتے ہیں اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقیم الصلاۃ لذکری, میں تیرا رب ہوں موسیٰ, تو میری عبادت کر اور نماز پڑھ میرے ذکر کے لیے. یعنی ڈیووشن اینڈ پلیج فار عبادہ موسیٰ علیہ السلام کی لائف کے شروع سے ہی. اور پھر علم کے لیے من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ, جو علم کے راستے پہ چل پڑا جنت راستے پہ چل پڑا. تو سوال یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ڈیفینیٹلی وہاں پہ بچے قتل ہو رہے ہیں, موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے الٹیمیٹلی, اور جانا ہی پڑے گا, لیکن شروع میں اللہ کی کیا ایلیجنس, اللہ کی مدد, اللہ تعالیٰ کی نصرت نہیں چاہیے علم کے ذریعے اور عمل کے ذریعے اور عبادت کے ذریعے. اور ایک اور چیز اخوان, موسیٰ علیہ السلام کی لائف ٹرموائل میں گزری ہے, اور پھر موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا وہ آگے پہنچ جاتے ہیں ایک ٹائم پہ. تو کہتے ہیں کہ جب خضر سے ملتے ہیں, کہتے ہیں هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا,
کیا میں آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں اس رشد کو سیکھنے کے لیے جو آپ کو عطا کی گئی ہے؟ if you want to convert your problems into opportunities and reward from Allah subhanahu wa ta'ala, you have to be a person of knowledge. آپ کو نالج کے لیے محنت کرنی ہوگی, آپ لوگوں کو لوگوں کا ڈرائیور بننا ہوگا, لوگوں سے جڑنا ہوگا, لوگوں سے اٹیچ ہونا ہوگا. شیخ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اے خضر آپ اپنے نالج کا سیکرٹ مجھے دیتے ہیں, انہوں نے کیا کہا هل اتبعک, آپ مجھے سکھا سکتے ہیں جو آپ نے. This shows you the humbleness and the humility, the other manners of موسیٰ علیہ السلام. Prophet already knows a lot. حالانکہ آپ کو پتہ ہے اہل علم کیا کہتے ہیں, موسیٰ علیہ السلام کا نالج خضر علیہ السلام سے زیادہ تھا. ہاں ایک پرٹیکولر نالج تھا جو کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں تھا, بٹ لک ایٹ ہز humbleness, humility. علم کے لیے ڈسکمفرٹ میں جانا, یہ نہیں کہ اپنے کمفرٹ میں بیٹھ کے علم کبھی حاصل نہیں ہوتا. اذا اعطیت علم کلک فیعطیک جزءہ, جب تک آپ اپنا سب کچھ علم کو نہیں دیتے ہو, علم اپنا جز آپ کو دیتا ہے. اور امیجن جو بندہ اپنا جز علم کو دے رہا ہو, اس کو کیا علم ملے گا؟ آپ دیکھیں نا اسی سفر میں موسیٰ علیہ السلام نے ان ہز لائف ہی ٹریولڈ اے لاٹ, بہت سفر کیے انہوں نے, ٹھیک ہے نا, لیکن اس سفر میں علم کا جو سفر ہے انہوں نے کیا کہا, لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا, کہ اس سفر نے, علم کا جو سفر ہے جو سیکھنے والا ہے, اس نے مجھے تھکا دیا. حالانکہ باقی سفروں میں اس طرح نہیں کہا موسیٰ علیہ السلام نے. اور شیخ دیکھیں سبحان اللہ, جو کہتے ہیں نا, اب علم کی تلاش میں جا رہے ہیں نا, جدوجہد مجاہدہ نفس دیکھیں, لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین او امضی حقبا, I will not stop, میں چلتا رہوں گا جب تک یا تو مجھے وہ جگہ نہ مل جائے جہاں سے میں خضر سے ملاقات ہے, او امضی حقبا, یا میں thousands of years. شیخ حقب one حقب means thousands of years. حقبا even قرآن میں سورہ نبا میں آتا ہے, لابثین فیہا احقابا, احقابا is never ending, millions of years. تو کہتے ہیں حقبا میں thousands of years چلتا رہوں گا. Devotion for knowledge, determination. So you have to be a person of knowledge. علم کے بغیر تو زندگی نہیں. اچھا اس میں نا جب وہ مچھلی بھول جاتے ہیں پیچھے, رائٹ, وہ چل جاتی ہے, اور جب پوچھتے ہیں اپنے اسٹوڈنٹ سے کہ کہاں گئی وہ مچھلی, وہ کیا کہتے ہیں, وما انسانی ہو الا شیطان. شیخ یہاں پر نا مسلمین کے لیے بہت بینیفیشل پوائنٹ ہے. شیطان صرف وسوسہ نہیں کرتا, شیطان اللہ کے اولیاء, اللہ کے انبیاء اور مسلمانوں کو بھلاتا بھی ہے, اور اس طرح اذیت پہنچاتا ہے. اب دیکھیں وہ پتہ نہیں کتنا آگے چلے گئے ہوں گے, صرف یعنی بھولنے سے ان کا ایک تو ٹائم ویسٹ ہوا, انرجی ویسٹ ہوئی, اور یہی معاملہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوا تھا. حالانکہ جو وہ 2 جیلرز تھے آپ کے ساتھ, آپ کو پتہ چل گیا تھا کہ اس نے نا نکل جانا ہے, تو آپ نے کہا تھا کہ میرا مینشن کر دینا اپنے بادشاہ کو, اور شیطان ہی بھلا دیا تھا نا. اچھا شیطان کے بھلانے کی وجہ سے وہ کتنے سال جیل میں رہے. تو یہ شیطان کا ایک بہت بڑا ویپن ہے کہ وہ لوگوں کو, ایمان والوں کو نا بھلا دیتا ہے. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ شیطان سے بچنے کے لیے نا اپنے اذکار اور نیکیوں میں آگے بڑھنا بہت ضروری ہے, ادروائز ہی ول پنچ یو وتھ فورگیٹفulness, وہ نا آپ کو بھلاتا رہے. رمضان کے وعدے بھلا دے گا عید کے بعد. شیخ رمضان کے وعدے, اللہ سے عہد کہ میں قرآن نہیں چھوڑوں گا, میں دعائیں نہیں چھوڑوں گا, میں فلاں صدقہ, میں فلاں فیملی کو سپورٹ کروں گا. شیطان بھلا دیتا ہے, اور یہ اس کا وار تب بھی کم ہوگا جب تک آپ کے اللہ کے ساتھ اسسٹنس ہوگی. وہ نا کہ سبحان اللہ, ان الذین تقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا مبصرون. تقوی والے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جب شیطان ان کو آ کے اچک لینا, تذکروا, اللہ کو یاد کرتے ہیں, اللہ کو یاد آئے, فاذا هم مبصرون, پھر ایسے ہوتے ہیں جیسے ہر چیز کلیئرلی دیکھ رہے ہیں, آنکھیں کھل جاتی. تو اللہ کا ذکر یعنی نماز اللہ کا ذکر ہے, واقیم الصلاۃ یہ ذکر, قرآن اللہ کا ذکر ہے, انا نحن نزلنا الذکر, اللہ کا ذکر. تو آئی تھنک اللہ